کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس زمین پر اپنے قدوم محنت نزول ٹکائے نا، حضور فرماتے ہیں میرے آنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الارض زمین کو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدم و طہورا، ایک تو مسجد بنا دیا جس جگہ میرا امتی چاہے نماز پڑھ لے، چاہے وہ جنگل کے اندر ہو، چاہے بیابان کے اندر ہو، چاہے پہاڑ کے اندر ہو، چاہے وادی کے اندر ہو، جس بھی جگہ ہو، جس بھی جگہ وہ نماز پڑھنا چاہے نا، روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پاک کر دیا اور طہورا بھی کر دیا ہے۔ اگر پانی اس کو میسر نہیں ہے، اسی مٹی سے وہ ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ اور اپنے ہاتھوں میں مار کے تیمم کر کے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے اور پاک اور صاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور آخر پر فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی، مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں اگر کفار کے ساتھ جنگ ہوتی، انہیں مال غنیمت حاصل ہو جاتا، وہ مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرتے، ایک پہاڑی کے اوپر جا کر رکھ دیتے، ایک طرف سے آگ آتی اور آگ اس کو مال غنیمت کو آ کے کھا جاتی، ان کو بھسم کر دیتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا ہے۔ اب جنگ و جدال کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے وہ میرے صحابہ پر، میرے آل پاک پر، میرے صحابہ پر، میرے امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اور آخر پر فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نا، یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک اور اس کی مثال جو انتہائی تقریبی الفاظ ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ معلومات زیادہ نہیں رکھتا، اگر وہ کسی مجلس کے اندر نہیں بیٹھا، کسی محفل کے اندر نہیں بیٹھا، اس نے معلومات حاصل نہیں کی، اتنی آسان ترین مثال ہے اور اتنی عام فعل مثال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی آدمی نے ایک محل تعمیر کیا ہو، ایک محل تعمیر کیا ہو اور لوگ آئیں اس محل کو دیکھنے کے لیے، اس کی پختگی کو دیکھیں، اس کے اعلیٰ تعمیر کو دیکھیں، اس کے گرد چکر لگائیں، اس کی تعریف کریں، اور سارے وہ لوگ دیکھتے رہیں، اور دیکھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے محل تعمیر کرنے کے بعد نا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر محل کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے معیر رقول ہونے کو دیکھا، اس کی مضبوطی کو دیکھا، تمام چیزیں دیکھنے کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن کہتے رہے وجہ کیا ہے کہ پورا محل اس نے تعمیر کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ سارے لوگ آ کر دیکھتے رہے اور اس خالی اینٹ کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگوں نبوت کا جو محل ہے نا، جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم سے لے کر آج تک چلتا آیا، وہ محل نبوت کا مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور آخری اینٹ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرما دیا اس محل کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے۔ آخری اینٹ بن کے میں آ گیا، اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ختم نبوت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئیں، امت اس عقیدے پہ متفق ہے، اور کوئی آدمی جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور اسے ختم نبوت کا پتہ نہ ہو، بالکل پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، چاہے وہ شرق میں رہتا ہے، چاہے وہ غرب میں رہتا ہے، چاہے جنوب میں رہتا ہے، چاہے شمال میں رہتا ہے، چاہے زبان کوئی بولتا ہے، چاہے تہذیب اس کی کوئی ہے، جس معاملے میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، اگر وہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے تو ختم نبوت میں اس کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کو سمجھتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو مار دیا گیا،
उनको कत्ल कर दिया गया, फिन्नार कर दिया गया। क्यों? ये मसला ही ऐसा था। और उसके बाद अगर मुसलमान कज़ाब बाकी रहा, उसके खिलाफ भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके खिलाफ जिहाद किया। और जंग यमामा में आप देखें, जंग यमामा में 1200 से ज़ायद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शहीद हो गए। और फिर 700 से ज़ायद वो अजीम सहाबा जिसके अंदर बदरी सहाबा भी शामिल हैं, वो सहाबा जो कुरान पाक के हाफिज भी हैं, जो कारी भी हैं, इस जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं। पता चला ये इंतहाई अहम तरीन और नाज़िल तरीन मसला था जिस पे मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने पहरा दिया। और फिर क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए वफादारियां, मुसलमानों के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है। और फिर देखें आपने इस तरीका से कि ये खेल जो है ना बड़े सगीर में आज से नहीं खेला जा रहा, ये बहुत पुरानी कहानी चल रही है, बहुत पुरानी कहानी चल रही है। अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगा ना, उसने जाते जाते एक ऐसा पौधा काश्त किया, उसने कहा मैं चला भी जाऊं, मेरे जाने के बावजूद इस इलाके के अंदर बड़े सगीर पाक के अंदर एक ऐसा फितना खड़ा कर जाऊं जो फितना हमेशा से वो इंतशार का बायस बनता रहे। उसने एक ऐसा खुद काश्ता पौधा तैयार किया ना, उसने नबूवत का दावा कर दिया। पहले वो ईसाइयों के साथ मुनाजरे करता रहा, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के नाम से कौन वाकिफ नहीं, वो सारे मामला, लेकिन आखिर पर उसने आकर और हुजूर ताजदार गोरा सैयदना पीर मेरठ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी, आपको भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुक्म मिला और हजरत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपको फरमाया कि आप बड़े सगीर वापस चले जाएं, आप वहां पे जाएं, वहां पे एक फितना उठने वाला है, आप वहां पे मौजूद रहेंगे ना, आपका वजूद ही उसके खात्मे का बायस बन जाएगा और आपके वजूद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों को महफूज रखेगा। आपने इरादा फरमाया था कि मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ, मदीना तैयबा में हरमैन में, लेकिन आप वहाँ से वापस आ गए। और फिर वो तारीखी मुनाजरा लाहौर में जो उसने चैलेंज किया था, लेकिन मुकाबले में ना आया। क्यों? कि वो झूठा था और झूठ ही उसका काम था, फरेब भी उसका काम था। अगर वो सच्चा होता तो मुकाबले पे आता, वो झूठा था क्योंकि मुकाबले पे ना आया। बहरहाल बात करने का मकसद ये हज़रात मोहतरम कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो शानदार कामयाबी अता फरमाई। और फिर ये मुस्तकबिल करीब के अंदर 88 का दौर है, उस वक़्त जनरल ज़िया का दौर था। कादियानियों ने आलमी अदालत इंसाफ के अंदर एक केस दायर कर दिया। केस क्या था? वो केस ये दायर किया गया कि हमें मुसलमान पाकिस्तान के अंदर ना तंग किया जाता है, हम कलमा उसका बैज लगाते हैं, हमें नहीं लगाने दिया जाता, हम अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं मिलती, हम वहाँ पे अपनी तबलीग करना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं मिलती, हम ये मामला करना चाहते हैं, हमें तंग किया जाता है, हमें ये ताल्लुक़ नहीं की जाती है। तो ये केस जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, अब वहाँ पे कोई एक मुसलमान भी जज नहीं है, 15 जज बैठे हैं, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई बद मजहब है, कोई बिल्कुल लादीन है, कोई दहिया है, वो सारे के सारे 15 जज हैं। उन 15 जजों के सामने ये केस पेश हो गया और उस केस की पैरवी करने के लिए हमें फख्र है इस बात पर कि जैसे मैंने हुजूर ताजदार गोरड़ा का नाम लिया ना, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ज़ियाद उम्मत रहमतुल्लाह अलैह जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब नज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उस केस की पैरवी करने के लिए जनरल ज़िया की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पैरवी करते हुए वहाँ जनरल असम्बली के अंदर आप पहुँचे और आपने जाकर मुबस्सिर के तौर पे शिरकत की। पूरा डेलीगेशन गया और उसमें हुजूर ज़ियाद उम्मत रहमतुल्लाह अलैह भी आप तशरीफ ले गए। आपने उन लोगों के ज़हनों के अंदर ये बात डाली और उनसे एक सवाल किया। सवाल क्या था? उन्हें कहा कि किसी आदमी से पूछा ना, उनके जो नुमाइंदे आए हुए थे, नुमाइंदे से पूछा कि तुम किस मजहब तलक रखते हो? उन्होंने कहा हम ईसाई हैं। तो आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम भी मानते हैं, तो मानने की वजह से हम ईसाई हो गए या मुसलमान ही रहेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं, आप ईसाई नहीं हो सकते, आप मुसलमान ही रहेंगे। क्यों? कि आप अगर हुजूर को मानते हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, तो आप तो फिर मुसलमान हो गए, आप तो मोहम्मदी हो गए, ईसाई नहीं हो सकते। उन्होंने कहा वजह ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम जो कर रहे हैं। उन्होंने कहा तस्लीम करना ये नहीं है, तस्लीम करना ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लो, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे आ जाओ और दीगर अंबिया को छोड़ दो, फिर
آپ کو کہیں گے آپ عیسائی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہی مثال ہے. آپ نے فرمایا ہمارے ملک کے اندر بھی ایک شخص ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, میرے پیروکار بھی مانتے ہیں, لیکن میں بھی نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو. ان لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا. آپ بتاؤ. انہوں نے کہا وہ مرزائی تو ہو سکتے ہیں, وہ غیر مسلم تو ہو سکتے ہیں, وہ مسلم کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مان رہے ہیں, کلمہ تو نہیں پڑھ رہے, کلمہ تو اس نئے نبی کو پڑھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شاندار فتح عطا فرمائی. ان 15 ججوں میں سے جو عالمی عدالت انصاف کے اندر بیٹھے تھے, 14 ججوں نے حکومت پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا, ایک جج نے صرف اختلافی نوٹ لکھا. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ چلتا رہا. ہماری حکومتیں جو ہے نا, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی سیاسی ہیں بڑے بڑے عہدے پہ آتے ہیں, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وزیر داخلہ ہو, چاہے وزیر مشیر, جتنے بھی ہوتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا کس حوالے سے ان پر ایک بات پہنچ جاتی ہے, اور اوپر سے IMF کی طرف سے ایک ایجنڈا آ جاتا ہے, اوپر سے مغربی طاقتوں کی طرف سے ایک ایجنڈا آ جاتا ہے, اور وہ ایجنڈا آج سے نہیں آیا, وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. یہ جو آئین پاکستان کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا 295C جو شامل کیا گیا نا, اس کو وہ ختم کرانا چاہتی ہیں طاقتیں. اب وہ ختم کرانے کے حوالے سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, اور قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آج بھی کوئی آدمی قادیانی کا دعویٰ کرے نا, اسے ویزا مل جاتا ہے, اسے کاروبار مل جاتا ہے, اسے ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اسے پناہ مل جاتی ہے. جرمنی کے اندر چلے جاؤ, برطانیہ کے اندر چلے جاؤ, فرانس کے اندر چلے جاؤ, آج بھی جاؤ اپنے مذہب تبدیل کرو, ویلکم کہیں گے. کیوں؟ تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے, صرف یہ کہ وہ اس مذہب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اسلام فوبیا ان پہ طاری ہوا ہے. حضرات محترم, یہ پچھلی حکومتوں میں چلتا رہا, مذہب کا خانہ ختم کیا روم شرف دور میں, احتجاج ہوا, لوگوں نے احتجاج کیا, لوگ نکل آئے سڑکوں پہ. اب بھی لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی سڑکوں نکلے ہوئے ہیں. آج پیپل پارٹی کی طرف سے کال ہے, انہوں نے مہنگائی کے خلاف, جماعت اسلامی والوں نے کیا, فضل الرحمان والوں نے کیا, نون لیگ کر رہی ہے, سارے وہ لوگ روڈوں پہ آئے, کسی نے روٹیاں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں, کوئی پیٹرول کی مہنگائی, کوئی بجلی کی مہنگائی پہ دہائیاں دے رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں ہر جگہ پہ. حکومت کی ریٹ کیا ہوتی ہے؟ حکومت احتجاج کرنے والوں کو احتجاج کرنے دے. کوئی عمران خان صاحب بھی تو احتجاج کر کے آئے نا, 123 دن 26 دن دھرنا دیا ہے, تو اس دھرنے کے اندر بھی لوگوں نے پارلیمنٹ میں حملے کی. ساری معاملات آپ کے سامنے. دھرنا دینا یا احتجاج کرنا یہ حق ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سنجیدہ وزیروں کو نکالیں, سنجیدہ لوگوں کو بٹھائیں, ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں. جو مذاکرات قابل قبول ہوں وہ قبول ہو جائیں, جو قابل قبول نہ ہو رد کر دیا جائے. تحریک پاکستان چلی, پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد سردار عبدالرب نشتر جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, باہر لوگ احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا شور ہے بھائی, بات شور کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وہ اٹھا, اس نے قمیض بھی نہیں پہنی, بنین پہنی ہوئی, باہر نکل آیا. لوگوں کو آپ رک جاؤ, کس بات پہ احتجاج کر رہے ہو؟ لوگوں نے کچھ اپنے مطالبات سامنے رکھے. اس نے وہ کاغذ لیا نا, اور لوگوں کو کہنے لگا 1 2 3 4 5 6 جتنے مطالبے لکھے ہوئے تھے, وہ مطالبے پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ منظور ہے, یہ منظور ہے, یہ نامنظور ہے. اسی جگہ پہ جب لگ رہے تھے نا کہ سردار عبدالرب نشتر مرد آباد کے نعرے لگ, اسی جگہ پہ سردار عبدالرب نشتر زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. تو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک احتجاج کرنے والا ہے تو گولیاں چلا دو, یا احتجاج والوں کی طرف سے گولیاں چلوا دو. اب خدا جانے کس نے گولیاں چلوائی ہیں, کیسے گولیاں چلی ہیں, پولیس والے کیسے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے ہے نا, وہ باہر تو نہیں آئے. اگر پولیس والے شہید ہوتے ہیں وہ بھی نقصان ہمارا ہے, اگر وہ تحریک والے شہید ہوتے ہیں وہ بھی نقصان ہمارا ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کی لسٹ ان کے ساتھ تم نے وعدے کیے ہیں, تم نے وعدے کیے کہ یہ مطالبے ہم تمہارے مانیں گے, دھرنا ختم کر دو, ختم کر دیا. اب پھر وہ اسی بات پہ آئے. وہ سب سے بڑا ان کا مطالبہ کیا ہے؟ فرانس کے اندر جو ہوا ہے, فرانس کے اندر سرکاری طور پہ سرکاری سرپرستی میں صدر آ گیا, اس نے سرکاری سرپرستی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توہین نامے جو خاکے تھے نا, اس سرکاری عمارتوں پہ لگوائے اور سرکاری سرپرستی میں ہوا یہ. اب اگر کوئی بندہ یہاں پہ اٹھ کے احتجاج, وعدہ یہ کیا گیا کہ ان معاملات کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے, ڈسکس کریں گے, اور پارلیمنٹ وفاقی کابینہ کے اندر ذکر کریں گے. یہ معاملہ کسی نے نہیں چھیڑا, کسی نے بات بھی نہیں اٹھائی. احتجاج تو پھر ہونا تھا, احتجاج ہو رہا ہے.
احتجاج ہر بندے کا حق ہے، بندہ احتجاج کرے، لیکن اس احتجاج کو طریقہ ہے نا ہینڈل کرنے کا کہ ایسے سنجیدہ لوگ ان کے پاس بٹھائے جائیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، جو باتیں قابل قبول ہیں وہ مان لی جائیں، جو قابل قبول نہیں ہے وہ چھوڑ دی جائیں۔ ان پر تشدد کرنا یا ان کی طرف سے، اب یہ ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے، ایجنسیاں آ جاتی ہیں ہر موقع پہ، وہ گھس جاتی ہیں ایسے احتجاجوں کے اندر، آ جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے، گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، ہم صرف ایک نیوٹرل بات کر رہے ہیں، اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، ملک میں حالات، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، اپنی ایجنسی کو سیٹ کرنے کے لیے ان معاملات پہ خدا را خصوصاً یہ ختم نبوت والا مسئلہ جو ہے نا، اس پہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے، اور پالیسی بیان آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اوپر کا ایجنڈا کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نے صرف قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے وہ مسئلہ رکھا، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس پر آج تک صدیاں گزر گئی، پوری کی پوری امت متفق ہے۔ اور حضور تاجدار گولڑا جب یہاں سے جلوس کی صورت میں گئے تھے نا لاہور میں، اس وقت مسلک چھوڑ دیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، چاہے وہ شیعہ مسلک تھا، چاہے اہل حدیث مسلک تھا، چاہے دیوبند مسلک تھے، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ہمراہ بارکاب تھے، اور آپ نے آپ کو متفق کا لیڈر تسلیم کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاج آپ کے سر پہ سجایا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے۔ آج بھی وہ سلسلہ ہے کہ اگر یہود و حنود کے اس کہنے پر اس قانون کو چینج کیا جا رہا ہے، یا پارلیمنٹ کے اندر ایسا قانون پاس کرایا جا رہا ہے، بھئی جو بندہ اسلام قبول کرے گا، بھئی اسلام قبول کرے گا تو کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تو انہوں نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس یہودی نے جس کے پاس حضور تشریف لے گئے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب کوئی 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، تو مغرب کیا کہتا ہے؟ مغرب کہتا ہے نہیں، وہ اسلام قبول کرے سے جائے، وہ ایس ایچ او کے پاس جا کر درخواست دے، وہ جج کے پاس جائے، پھر 3 مہینے تک ان کے ڈیبیٹ ہوتا رہے، پھر وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس جائے۔ یہ جبری طور پہ کون اسلام کو تلوار لے کے لاٹھی لے کے کون کھڑا ہے کہ اسلام قبول کرو؟ جو اپنے شوق سے اگر قبول کرنا چاہتا تو کر رہے تھے اسے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایسا قانون موجود نہیں ہے جو بندہ مذہب، لیکن اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر مغربی ہتھ کنڈے کے بنیاد پہ یہ قانون بنائے جاتے ہیں۔ یہ قانون اسی لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، لوگوں کو پریشرائز کیا جائے۔ حضرات محترم، یہ وہ اسٹیٹ ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے، اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو مدینہ کا پرتو، ریاست مدینہ کا پرتو بنانا چاہتے ہیں، تو حضرات محترم یہ ریاست مدینہ کا پرتو جب ہی بنے گی جب قرآن و حدیث کو سپریم لا کے طور پہ مانا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کے جو حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان معاملات پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بدامنی پھیل رہی ہے، جس حوالے سے پھیل رہی ہے، چاہے مہنگائی کے حوالے سے پھیل رہی ہے، چاہے اس حوالے سے جس حوالے سے پھیل رہی ہے، ملک پاکستان کی خیر ہو، اسلام کی خیر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر ہوگی تو ہماری خیر ہوگی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔